وہ جو ہم نے بات کی تھی نا ٹی پی آئی میں، دل سے کیجئے. اگر آپ اس سبجیکٹ کو دل سے کریں گے، دیکھیں جو کمی بیشی ہے نا تھوڑی بہت انسان ہونے کے ناطے، وہ سب ایک سائڈ پہ وہ معاف ہو جائے گی، وہ اگنور ہو جائے گی. آپ کا کیا خیال ہے کہ انگلش کی ٹیچر کو وہ پرفیکٹ ہوتی ہے؟ میتھ کی ٹیچر پرفیکٹ ہوتی ہے؟ ان سے بھی کمی بیشی غلطی کچھ بھی ہو سکتا ہے. صرف یہ جو آپ دل سے کرنے والی بات ہے نا، یہ دل سے کرنا کب آتا ہے، وہ ہمیں تلاش کرنا پڑے گا. جب ہم وہ کریں گے نا تو انشاءاللہ کمی بیشی کے باوجود بھی جس طرح ہول ہارٹڈلی ہم کر رہے ہوں گے تو بچہ اس کو ہول ہارٹڈلی لے گا. ہم دینے والوں میں اسپرٹ کی کمی ہے، اس لیے لینے والا اس اسپرٹ سے لے نہیں رہا. ہم دے رہے ہیں صرف وہ اپنے 30 منٹ پورے کرنے کے لیے، صرف اپنی جاب اپنی ڈیوٹی کو پورا کرنے کے لیے. جب ہم دل سے دیں گے تو وہ دل ادھر بھی ٹرانسفر ہوگا، وہ اسپرٹ ٹرانسفر ہوگی. یہ صرف بچے کا نہیں، یہ ہم سب کا حال ہے، انسان کا مزاج ہے. اللہ تعالیٰ اسی لیے کیا کہتے ہیں، وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ. اور جنت کا جب ذکر آتا ہے تو صرف جنات نہیں آتا، پھر الانہار کا ذکر آتا ہے، پھر ازواج کا ذکر آتا ہے، پھر ثمرات کا ذکر آتا ہے، پھر خالدین کا ذکر آتا ہے. یہ سارے انسینٹیو اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں. تو یہ ہم سب کا حال ہے کہ جب تک ہمیں کوئی انعام شام کی بات نہ ہو، جیسے آپ نے ہوم ورک کل کس چکر میں کیا تھا، انعام کے چکر میں کیا تھا. تو بچے بھی اسی نیچر کے ہیں، چاہے وہ کوئی بڑا ہے چھوٹا ہے. آپ ناظرہ چھوٹے کو پڑھا رہے ہیں، بڑے کو پڑھا رہے ہیں، ان پڑھ کو پڑھا رہے ہیں، بہت پڑھے لکھے کو پڑھا رہے ہیں، میل ہے فیمیل ہے، سب ہم مزاج کے یہی ہیں کہ ہمارے اندر خوف بھی آتا ہے کسی چیز کے، مثلا چاہے وہ عذاب ہے، سزا ہے، نقصان ہے، اور ہمارے اندر خوشی بھی آتی ہے. تو اپنے سبجیکٹ میں یہ چیز لائیں. ہم صرف ڈراوے دیتے رہتے ہیں، خوشخبریاں بھی لائیں. اور خوشخبریاں اسی طرح کی، جیسے آپ دیکھیں یہ بچے کے لیول پہ بھی ایسے انعامات ہونے چاہیے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے جو انعامات رکھے، ہم جیسے احادیث ڈسکس کر رہے ہیں کہ آپ اتنا اچھا قرآن کیوں پڑھیں گے، بچے کے پیچھے نیت بھی اچھی ہو. صرف اس لیے نہیں کہ میڈم نے کینڈی دینی ہے یا میں نے کوئز کو ون کرنا ہے. اس کے پیچھے وہ انسینٹیو بتائیں جو اللہ نے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اقوال میں بتائے ہیں. اور ان کی بنیاد جو ہے نا وہ ٹھیک ہونی ضروری ہے، ان کی نیت پختہ ہونی، مضبوط ہونی ضروری ہے. اصل میں نا ہم سب کی تربیت شاید اسی طرح ہوئی ہوئی ہے، ہم یہی چیزیں سن سن کے نا ہمارا بھی مزاج بن گیا. ادب بھی جو ہے نا اس کے بھی سکھانے کی سٹیجز ہیں. ایک ادب یہ ہے کہ آتے ساتھ پہلے دن کا قرآن پڑھنے لگے ہو، بولنا نہیں ہے، ہلنا نہیں ہے، ایک یہ ادب ہے. ایک یہ کہ پہلے تو ہم شوق کے ساتھ محبت انسینٹیو دیں، پھر ہم آہستہ آہستہ یہ بتانا شروع کریں. ہم یہ بھی بتائیں کہ یہ سب سے عظیم کتاب ہے، ہم یہ بھی بتائیں کہ یہ انسان کی نہیں اللہ کی کتاب ہے. یہ بھی آہستہ آہستہ آتا ہے. لیکن وہ ادب ہم کس سٹیج پر سکھا رہے ہیں، بچے کو سکھا رہے ہیں تو اس کا فہم کتنا ہے اس سٹیج پر ہی اس کو دے سکتے ہیں نا. مثلا اگر کوئی غلط پڑھ رہا ہے تو استغفر اللہ، یہ کیا پڑھ دیا آپ نے. اب یہ بھی ایک غلطی کی نشاندہی ہے. اور ایک یہ کہ ہم بہت لائٹ موڈ میں، جیسے ابھی ہم آپ سے پوچھ رہے ہیں، ایک یہ بھی ہو سکتا ہے، اور ایک یہ بھی استغفر اللہ آپ نے تو حرام غلطی کر دی. اب یہ والا جملہ آپ کسی کو بول بھی سکتے ہیں، حرام غلطی کر دی. کس کو بولیں گے؟ جو ایک ایڈوانس سٹیج پر ایک اسٹوڈنٹ ہے، چونکہ آپ اس سے پہلے اس کی سینس ڈیولپ کر چکے ہیں، آپ اتنا اس کو نالج دے چکے ہیں، تو آپ ہنٹ کے طور پر کہیں جا کے آپ کہہ بھی سکتے ہیں کہ یہ تو لحن جلی ہے، یہ تو حرام غلطی ہوگی، بی کیئرفل، بہت احتیاط سے پڑھنا پڑے گا. لیکن جب آپ اتنی دفعہ اس کی کریکشن کر چکے ہیں اور اس کی بھی اتنا وہ فہم میں میچیور ہو چکا ہے کہ وہ اس بات کو سمجھتا ہے، تو لیکن شروع میں آپ بالکل لائٹ موڈ میں، جیسے ابھی آپ کے کسی ساتھی نے پڑھا 2 دفعہ 3 دفعہ ہم نے کریکشن کی، وہ نہیں کر سکے، مجھے اب ساتھی نہیں یاد جس نے کیا ہے، لیکن میں نے ان کو کہا انشاءاللہ آپ تجوید کورس کریں گے تو آپ کا ٹھیک ہو جائے گا.
کیونکہ اب مجھے اندازہ ہے کہ انہوں نے ان کی وہ ٹھیک نہیں کر پا رہی، تو اندازہ ہو گیا کہ انہوں نے تجوید نہیں پڑھی ہوئی. اب اگر انہوں نے تجوید نہیں پڑھی ہوئی تو یہاں 2 منٹ میں کھڑے کھڑے تو ان کا ٹھیک نہیں ہو سکتا نا. صرف ایک یہ کہ پوائنٹ آؤٹ کریں غلطی، جس سے دوسرا ریئلائز کرے کہ یہ ہے غلطی، اصلاح کی ضرورت ہے، تو پھر وہ اس طرف آئے گا انشاءاللہ. اب آپ کا خوف دور ہوا. بعض اوقات خوف دور کرنے کے لیے پہلے بات کرنی پڑ جاتی ہے. مثلا کوئی بچہ آیا آپ کے پاس، سبق سنانے لگا ہے، کوئی بڑا بھی ہو سکتا ہے، اور آپ کو لگتا ہے کہ پڑھا بھی ہے، تیاری بھی کی ہے، لیکن خوف کا شکار ہے، تو کوئی آپ اس سے ریلیٹڈ کوئی بات کر لیں، کچھ ہٹ کے بات کر لیں، کچھ لولی، کچھ خوشگوار، کچھ پلیزنٹ سی بات کر لیں، ذرا تھوڑا سا وہ یوز ٹو ہو جائے، مانوس ہو جائے، پھر آپ کر لیں. بالکل، یہ اچھا پوائنٹ آپ نے ریز کیا کہ باقی سبجیکٹ کے ٹیچرز اپنا اگلا لیسن تیار کر کے جاتے ہیں، اور ہمیں تو قرآن تو میں روز ہی پڑھتی ہوں، تو ہم اگلا لیسن دیکھ کر نہیں جاتے. بعض اوقات ہماری اپنی گرپ نہیں ہوتی کسی خاص لفظ پہ، یا کوئی خاص قاعدہ آ رہا ہوتا ہے کہ ہم بہت کلیئرلی اس کو ایکسپلین نہیں کر پاتے، اور اسٹوڈنٹ کے دماغ میں سوئی اٹک کے رہ جاتی ہے. اتنا فار گرانٹیڈ نہیں لینا چاہیے، اس کو دیکھنا چاہیے، تیاری کرنی چاہیے. جی. اللہ الصمد. ٹھیک ہے. اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، ہم کیا کہہ سکتے ہیں؟ لم یلد ولم یولد. آپ کو پتہ ہے آپ نے آج جو پڑھا ہے اس میں سے کسی کی اپلیکیشن یہاں پہ ہو رہی ہے؟ کلکلا کی ہوئی ہے دال پہ. ان کو پہچان ہوگی، یہ ایکسٹرا کانشیس ہوگی کلکلے کے لیے. انہوں نے کلکلا کیا، اچھا کیا، بہت ہی اچھا کر دیا. یعنی کہ مطلب یہ کہ آپ کو کلکلے کے لیے آواز پلٹانی چاہیے تھی، تھوڑا سا صرف یہ ہوا کہ آپ نے زیادہ سٹریس کے ساتھ. اب اس میں آپ دیکھیں تشدید اور جزم میں کیا فرق ہے. ہم نے کہا تھا تشدید میں سٹریس ہے، کلکلا میں سٹریس، جزم میں سٹریس نہیں ہے. تو آپ نے وہ جو سٹریس دیا تھا تشدید والے پہ وہ یہاں نہیں دیں گے، یا لد نہیں کریں گے، یا لد باؤنس بیک ہو رہا ہے لیکن وداؤٹ سٹریس. لم یلد ولم یولد. آپ سمجھ آیا؟ اب ان کو غلطی سمجھ آ گئی، اب انہوں نے ایک دم دور کر لی. ایک اور چیز، آپ اسٹوڈنٹ کا مزاج سمجھیں، اس کا بیک گراؤنڈ سمجھیں، اس کے مطابق اس کو غلطی بتائیں، تو ہو سکتا ہے وہ جلدی سمجھ جائے. وَلَمْ يَقُلْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ. ٹھیک ہے، اس میں ایک مسٹیک ہوئی ہے لیکن ابھی تک آپ نے پڑھا نہیں ہے. لام انہوں نے موٹا کیا ہے، ابھی آگے چل کے ہم لام پڑھتے ہیں تو ان کو خود ہی ریئلائز ہو جائے گا کہ کیا ہوا ہے. بارک اللہ فیک. ایک چیز اچھی ہے آپ کی کہ آپ کو غلطی جلدی پتہ چل جاتی ہے. یہ کوالٹی بھی ہونی ضروری ہے کہ غلطی جلدی پتہ چل جائے، ہم ریئلائز کر لیں، کیونکہ پہلا سٹیپ معرفت کا ہے اور اگلا سٹیپ ہے کہ پھر آپ اس میں کوئی تبدیلی کر سکتے ہیں. 1 منٹ کے لیے کھڑے ہوں. تکبیر کس کس کو آتی ہے؟ بلند آواز سے تکبیر پڑھیں. چلیں جی، تشریف رکھیے. بارک اللہ فیکم. جی، تیسری علامت. علامات کتنی طرح کی ہیں؟ کون کون سی؟ ٹھیک ہے. مد کے لیے آپ کوئی بھی مثال دے سکتے ہیں، صرف کیونکہ یہ سمپل ایک وہ ہے، یہ بھی شکل آپ بنا سکتے ہیں مد کی، بہت آسان سی ہے اور بالکل سیدھے جیسے ڈنڈے کی طرح سی وہ ہوتی ہے، تلوار کی شکل کی ہوتی ہے، اس طرح بھی آپ بتا سکتے ہیں. مد کا مطلب کیا ہے؟ کھینچنا، لمبا کرنا. اس کو سمجھانے کے لیے آپ ربڑ بینڈ کا استعمال کر سکتے ہیں، الاسٹک یا کوئی بھی ایسی چیز جو کہ کھینچ کے آپ دکھا سکتے ہیں بچوں کو. مد کے جو ٹاپک ہے نا، مد کا ٹاپک، اس کو سمجھنے کے لیے آپ کو 3 سٹیپس سمجھنے ضروری ہیں. مقدار کے اعتبار سے 3 سٹیپس. پہلا سٹیپ، سب سے چھوٹی مقدار. اب تک آپ نے سب سے چھوٹی مقدار کس کی پڑھی ہے؟ حرکت کی. شارٹیسٹ ڈیوریشن کس کا ہے؟ حرکت کا. حرکت کو آپ تھوڑا سا کھینچیں، جیسے اسی طرح آپ ربڑ بینڈ کو یا الاسٹک کو تھوڑا سا کھینچ کے بتا سکتے ہیں. حرکت سے ڈبل. سیکنڈ سٹیپ، حرکت سے ڈبل کیا ہوگا؟ کھڑی حرکات یا حروف مدہ.
ٹھیک ہے. ابھی ہم حروف مدہ پہ آتے ہیں. حروف مدہ کا بھی ڈبل اگر کر لیا جائے تو کیا بنے گا؟ مد بن جائے گی. یہ 3 سٹیپس ہیں مقدار کے. شارٹیسٹ ڈیوریشن حرکات کا، حرکات سے ڈبل حروف مدہ، حروف مدہ کا ڈبل مد. حرکات کا جو شارٹیسٹ ڈیوریشن ہے اس کا نام کیا ہے؟ آپ کیا کہتے ہیں؟ کتنا لمبا کیا؟ حرکت کو جو آپ لمبا کر رہے ہیں اس کو حرکت ہی بولتے ہیں. اچھا، حرکت سے ڈبل حروف مدہ کا ہے. آپ حروف مدہ کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ کتنا لمبا کیا؟ 2 حرکات. ڈبل ہو گیا نا. اب حروف مدہ ہم نے 2 حرکات لمبے کیے ہیں، تو حروف مدہ کا بھی ڈبل جب ہوگا تو کتنا بن جائے گا؟ اور یہ 4 حرکات ہم کس کو کر رہے ہیں؟ مد کو. یہ بات سمجھ آئی؟ اسی طرح آپ کوئی بھی ایسی چیز بنا سکتے ہیں. مثلا آپ بورڈ پر کچھ بنائیں. آپ کمپیریزن کر سکتے ہیں. یہ ہے شارٹیسٹ مقدار. یہ کیا ہے؟ حرکت. اس سے ڈبل اگر ہو تو یہ کیا ہے؟ حروف مدہ. اور اگر اس سے بھی ڈبل ہو جائے تو کیا ہوگی؟ مد. یہ آپ دیکھ رہے ہیں. ایسی کوئی بھی مثال آپ جس سے آپ لینتھ جو ہے نا وہ ایکسپلین کر سکیں، اس کا ڈیوریشن ایکسپلین کر سکیں. یہ 3 سٹیپس ہیں. سب سے کم مقدار کس کی ہے؟ حرکت کی. ایک حرکت جس کو بولا جاتا ہے. اور اس سے ڈبل حروف مدہ کی کتنی ہے؟ اس سے ڈبل مد کی کتنی ہے؟ 4 حرکات. اب اس کو سمجھنے کے لیے حروف مدہ پہ جانا ضروری ہے. حروف کی ایک اقسام میں سے ہم نے پر حروف پڑھے اور حروف قلقلہ پڑھ لیے. اب ہم حروف مدہ کی طرف چلتے ہیں. حروف مدہ کیا ہیں؟ سب سے شارٹ مقدار حرکت کی تھی ما، با، فا، وا. یہی تھی نا. اب اس کو اگر ڈبل کیا جائے، ما کو ما، با کو با، فا کو فا، یہ حروف مدہ بن گئے. اسی طرح زیر کے ساتھ دیکھیں. بی کو بی، تی کو تی، سی کو سی. سب سمجھ رہے ہیں؟ سنگل اور ڈبل مقدار یہ ڈیوریشن ہے. تو حروف مدہ کیا ہوتے ہیں؟ یہاں آپ دیکھیں. اگر ایک حرف اکیلا حرف ہے اور اس کے ساتھ اگر الف آ گیا ہے تو الف کیا ہے؟ اس کو آپ کھینچ کے پڑھ رہے ہیں. حروف مدہ وہ حروف ہیں جو کھینچ کے پڑھے جاتے ہیں. کون سے حروف ہیں؟ کھینچ کر پڑھے جاتے ہیں. کن کن حروف کو آپ کھینچ کر پڑھتے ہیں؟ الف، واو، یا. جب وہ ساکن ہوتے ہیں آپ ان کو کھینچ کے پڑھتے ہیں. اور کب کھینچ کے پڑھتے ہیں؟ یہ دیکھیں. الف، ما، ما. آپ خود پوچھ سکتے ہیں بچوں سے کہ الف سے پہلے کون سی حرکت ہے؟ کون سی حرکت ہے؟ زبر. تو آپ نے تب الف کو کھینچا. اب آپ کھینچیں سنگل اور ڈبل کا فرق کر کے. جی. اب زیر کے ساتھ. آپ دیکھیں یہاں پر زبر کے بعد اگر الف آ جائے تو کھینچنا ہے. زیر کے بعد اگر یا آ جائے تو کھینچنا ہے. پیش کے بعد اگر واو آ جائے تو کھینچنا ہے. یہ بات یاد رہے گی. اسی طرح آپ بچوں کو سکھا سکتے ہیں. ہم اسی بات کو تجوید میں ذرا ایڈوانس لیول پہ جا کر اور طرح سے سیکھتے ہیں. ہم کیا کہتے ہیں؟ الف سے پہلے زبر، واو ساکن سے پہلے پیش، یا ساکن سے پہلے زیر. تو یہی بات آپ اور سمپل کر کے بچوں کو سکھا سکتے ہیں کہ جب زبر کے بعد الف آ جائے، زیر کے بعد یا آ جائے، پیش کے بعد واو آ جائے. یاد کیسے رہے گا کہ کیا کیا آ جائے؟ چلیں یہ دیکھ لیتے ہیں. زبر اوپر کو جا رہی ہے تو اس سے ریزمبلنس الف کو ہے. الف بھی اوپر کو جا رہا ہے زبر کے بعد جب الف آ جائے. زیر نیچے کو ہے تو یا بھی نیچے کو جاتی ہے تو زیر کے بعد جب یا آ جائے. پیش خود گول ہے، واو بھی گول ہے. جب پیش کے بعد واو آ جائے تو دونوں مل کے ان کی مقدار بڑھ جاتی ہے. کچھ نہ کچھ ریزمبلنس ہے ان میں. کس حرکت کی کس حرف کے ساتھ ریزمبلنس ہے؟ یہی والے 3 حروف ہیں. اب ہم حروف کو کھینچ رہے ہیں. کیسے؟ ان کو حروف مدہ کہتے ہیں. آپ کیا کہتے ہیں؟ جن حروف کو کھینچا جاتا ہے وہ کیا کہلاتے ہیں؟ حروف مدہ. آپ حروف کو کھینچ رہے ہیں. اس طرح آپ کھینچ رہے ہیں کہ آپ دیکھیں کہ یہ جب میم اکیلا تھا تو آپ نے نہیں کھینچا، اس کے ساتھ حرف آیا ہے تو آپ نے کھینچا ہے. میم کی آواز نہیں لمبی ہو رہی، یہ الف لمبا ہو رہا ہے.
میم کی آواز لمبی ہونی پتہ ہے کیا ہے؟ یہ میم ہے. آپ دونوں ہونٹوں سے ادا کر رہے ہیں اور آپ غنے کے ساتھ ادا کر رہے ہیں. میم تو یہ ہے, یہ میم ہے. لیکن آپ جب کہتے ہیں ما تو یہ آ, یہ کس کی آواز ہے؟ میم کی یا الف کی؟ آپ کو سمجھ آئی یہ بات؟ حروف مدہ جوف سے ادا ہوتے ہیں, تو جوف سے وہ خالی ہے نا, تو اس سے خالی خالی آوازیں آئیں گی. یہ والی میم تو جوف سے نہیں ادا ہوتا. واو مدہ میں آپ دیکھیں, آگے چلیں. اب آپ نے می کیا ہے تو یہ یا ہے, میم کی آواز نہیں ہے, یہ یا کی آواز ہے. می ای, یہ کس کی ہے؟ میم کی ہے, یا کی ہے. اسی طرح منہ, یہ کس کی ہے؟ یہ واو کی ہے. چلیں منہ میں تو آپ کہہ سکتے ہیں پیچھے بو میں ادا کریں, بو. ہونٹ کس میں گول ہوتے ہیں؟ با میں ہوتے ہیں, واو میں ہوتے ہیں. تو یہ الف واو یا کی آواز ہے جس کو آپ کھینچ رہے ہیں. آپ کھینچنا مد کہلاتا ہے, اور مد الف واو یا پر ہوتی ہے, با تا سا پہ نہیں ہوتی مد. واضح ہوا؟ با سمپل با ہے, جب اس کے ساتھ الف ہوتا ہے تو با کھینچا جاتا ہے. با کیوں نہیں کھینچا گیا؟ جب وہ اکیلا تھا کیوں نہیں کھینچا گیا؟ الف آنے پہ کھینچا گیا نا. تو کس کو کھینچا ہم نے, با کو یا الف کو؟ الف کو کھینچا ہے. ابھی کچھ دن پہلے کسی نے مجھ سے ہجوں کے بارے میں سوال کیا, تو آپ دیکھیں کہ ہجے سنت سے ثابت نہیں ہیں. قرآن اور حدیث میں اس کی کوئی دلیل نہیں ملتی. وجہ کیا ہے؟ کیونکہ عربوں کو ہجوں کی ضرورت نہیں تھی, وہ اہل زبان تھے. آپ اردو ہجے کر کے پڑھتے ہیں؟ نہیں پڑھتے نا. لیکن کوئی اور شخص جو کسی اور زبان کا ہے, وہ اردو سیکھنا چاہے اور وہ ہجے سے سیکھے, تو اس کے لیے ہو سکتا ہے ایزی ہو, تو وہ اس لیے ہجے سے سیکھ رہا ہے. تو آپ کیا کہیں گے کہ ہجے کرنا غلط ہے؟ اس کی اپنا طریقہ ہے نا کہ وہ کس طریقے سے سیکھ رہا ہے. جو چیز قرآن اور حدیث سے ثابت نہیں ہے جس کا طریقہ, اس طریقے کو نہ ہم لازمی قرار دے سکتے ہیں نہ ہم غلط قرار دے سکتے ہیں. وہ کسی نے لرننگ کے لیے خود طریقہ اپنا نکال لیا ہے. تو یہ جو ہجے کرنا ہے یہ سنت سے ثابت نہیں ہے, یہ قراء کی اپنی ایجاد کردہ ہے, اور انہوں نے لوگوں کی سہولت کے لیے, اور وہ بھی اجمیوں کو سکھانے کے لیے یہ طریقہ نکالا ہے. تو اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ہجے کرا کے صحیح سمجھ آتا ہے, میں نے ویسے دونوں طریقے سے پڑھایا ہے, لیکن میرا تو یہ تجربہ ہے یا میں اس نتیجے پہ پہنچی ہوں کہ ہجے کروانا ایک ذرا لمبا پروسیس ہے اور مشکل پروسیس ہے. بغیر ہجے کے کروانا جو ہے نا وہ شارٹ کٹ ہے اور ایزی بھی ہے. تو اس لیے کوئی ہجے کروا رہا ہے تو میں اس کو یہ نہیں کہتی کہ آپ غلط کروا رہے ہیں. اب چونکہ یہ انسانوں کی ایجاد کردہ ہے, تو ہجے کوئی یہ اپنے طریقے سے کر سکتا ہے, وہ اپنے طریقے سے. مثلا کچھ لوگ کہتے ہیں, یہ جو آپ کے سامنے لکھا ہوا ہے, مثلا کچھ لوگ اس کا ہجے کیسے کریں گے, میم زبر الف ما, کچھ کہیں گے میم الف زبر ما. ڈفرینس سمجھ آیا؟ تو میں دونوں میں سے کس کو ٹھیک کہوں اور کس کو غلط کہوں؟ کسی کو غلط کہنے کی بھی دلیل نہیں ہے میرے پاس, اور صرف کسی ایک کو ٹھیک کہنے کے لیے بھی میرے پاس کوئی دلیل نہیں ہے. مختلف لوگ جو دونوں طریقوں سے پڑھا چکے ہیں ان کا تجربہ ہے کہ یہ بغیر ہجے کے پڑھانا ایزی ہے. مثلا دیکھیں, آپ بالکل نیوٹرل ہو کے سوچیں, آپ کا بچہ بہت چھوٹا ہے, ابھی اس نے قاعدہ نہیں دیکھا, قرآن نہیں دیکھا, اس کے سامنے پہلی دفعہ یہ لفظ آتا ہے. اب اگر آپ نے پہلی دفعہ اس کو یوں پڑھایا نا, میم زبر الف ما, تو وہ ہمیشہ ایسے ہی پڑھ پائے گا. لیکن اگر ابھی تک اس نے ہجے نہیں سنے ہوئے اور آپ اس کو کہتے ہیں یہ ماں ہے, یہ با ہے, یہ فا ہے, تو وہ اسی پیٹرن پہ چل پڑے گا. صوتی طریقہ تدریس کس کو کہتے ہیں؟ فونیٹکس کو ہی کہتے ہیں. صوتی طریقہ تدریس میں آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ کہتے ہیں با, آپ نے جو پڑھی ہے نظم سنائی ہے, آپ اس میں کیا بول رہے ہیں؟ ما, با, وا, فا. یہی صوتی طریقہ تدریس ہے. جن کو ہجے شروع کروائے میں آدھا قاعدہ ہو چکا ہے, تو اب ان کے ساتھ کیا کیا جائے؟ کوئی بات نہیں, آدھا قاعدہ ہو چکا ہے نا, ان کو آ گیا, ان کو کہیں اب ہم بغیر ہجے کے پریکٹس کرتے ہیں. وہ پیچھے والا جو ان کو آتا ہے نا, اب وہ جب آپ بغیر ہجے کے پڑھائیں گے تو وہ بڑے آرام سے چلیں گے. جب وہ آرام سے چل لیں گے نا, تو آپ کہیں آپ تو ماشاءاللہ ہجے کے بغیر بھی پڑھ لیتے ہیں, چلو آگے بھی چلتے ہیں. ایسے ہی جیسے بچے کو نا ماں پہلے اٹھا کے چل رہی ہوتی ہے, جب خود تھکنے لگتی ہے نا تو کہتی ہے بیٹا تھوڑی دیر چلیں. جب وہ چلتے ہیں نا, اب تو ماشاءاللہ چل لیتے ہیں, چلو آگے چلتے ہیں. تو آپ بچوں کو بہلا کے چلائیں, اور وہ آپ کے بیک آف دا مائنڈ ہے نا کہ آپ نے کرنا کیا ہے.
بچے کو یہ نہیں کہیں گے اب ہم ہجے کے ساتھ نہیں پڑھیں گے، ہجے کے ساتھ پڑھنا مشکل ہے، تو وہ تو اس کی آسانیاں دیکھ چکا ہے، کیونکہ جو چیز آتی ہوتی ہے وہی آسان لگتی ہے۔ آپ میں سے مثلا میں کسی کو کوئی ٹاپک دوں، آپ کو کہوں یہ 10 ٹاپکس ہیں، آپ اس میں سے کس پہ پرفارم کرنا چاہیں گے، تو آپ کس پہ پرفارم کریں گے؟ جو آپ کو آتا ہوتا ہے، جس کو بہت اچھے طریقے سے پہلے آپ نے یوز کیا ہوا نا، وہی کرنا چاہیں گے۔ تو یہ ہم سب کا مزاج ہے، انسانی مزاج ہے، وہ سہولت اسی کے ساتھ سمجھتا ہے جس کے ساتھ مانوس ہوتا ہے۔ تو وہ مانوس ہو چکے ہیں اصل میں ہجوں کے ساتھ، تو اب ہم ان کو دوسرے طریقے سے مانوس کروائیں، اور انسان میں بڑی فلیکسیبلٹی ہے۔ آپ دیکھیں نا، اللہ ہماری تقدیر ایک دم بدل کے رکھ دیتا ہے۔ ہم ماں باپ کے کتنے عادی ہوتے ہیں، اور اللہ ایک دم لے لیتا ہے۔ ہم سروائیو کر جاتے ہیں نا، کر جاتے ہیں نا، یہ انسان ہی ہے، وہ سروائیو کر جاتا ہے۔ وہ انسان جو ماں باپ کا اتنا عادی ہے کہ اسپون فیڈنگ پہ ہے، وہ بھی ماں باپ کے بغیر سروائیو کر جاتا ہے، تو ہجوں کے ساتھ چلنے والا انسان بغیر ہجوں کے سروائیو کر سکے گا یا نہیں؟ ہم نے نا بس بیریئر رکھے ہوئے اپنے ذہن میں، یہ نہیں ہو سکتا، بس اب ہر چیز کے لیے کہیں یہ ہو سکتا ہے، اٹ از پاسبل، وی ہیو ٹو ڈو اٹ انشاءاللہ۔ ہم یوں بھی کہہ سکتے ہیں زبر کی دوستی الف کے ساتھ ہے، زیر کی دوستی یا کے ساتھ ہے، واؤ کی دوستی پیش کے ساتھ ہے، کہہ سکتے ہیں بالکل۔ آپ بچوں کے لیول پہ ایگزامپلز لائیں، ایکسپلینیشن بچوں کے لیول کی دیں۔ آپ کے پاس بڑے آ جائیں تو بڑوں کے لیول کی دیں، آپ بڑوں کو نہ کہتے رہیں آئیں ہم زبر کی اور الف کی دوستی کرواتے ہیں، بڑوں کو ان کے لیول کی مثالیں دیں، بچوں کو ان کے لیول کی۔ دیکھیں بات پھر وہی آ جاتا ہے کہ کامیاب ٹیچر وہ ہوتا ہے جس کو اپنے سبجیکٹ پہ کمانڈ ہوتی ہے، اس کا انٹرسٹ ہوتا ہے ہول ہارٹیڈلی کرواتے ہوئے، یہاں بیٹھ کے آپ کو وہ مثالیں الہام ہوں گی نا کہ آپ سوچیں گے میں نے پہلے کبھی یہ سنا نہیں، میں نے پہلے کبھی یہ پڑھا نہیں، یہ آج کچھ اچانک ہی نکل گیا۔ تو یہ اللہ کی طرف سے ہی آتا ہے، تو آپ کی اپنی بہت لرننگ ہوتی ہے، بالکل صحیح کہا آپ نے۔ تو اس چیز کو آپ بالکل مشکل نہ سمجھیں، انشاءاللہ سب آسان ہوگا۔ اب زبر کا اور حروف مدہ کا کمپیریزن اس کے ساتھ مقداروں میں پڑھیں، زبر اور الف، جیسے مثلا دیکھیں کما میں کا ما کا ما، سمجھ رہے ہیں آپ؟ بچوں کو ایسے کر کے بتا سکتے ہیں، سنگل اور ڈبل، کا ما کا ما، پڑھیں۔ اب آپ نے پکا ہی یوں رکھا ہوا ہے، بس وکٹری کا سائن بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ مثلا چلیں آپ یوں کریں، ف ما ذا فما ذا، یہ سنگل یہ ڈبل، پڑی حرکت کھڑی حرکت، و قال وقال، پہلے آپ نے سٹیپس میں کیا، پھر آپ نے اس کو ایک اسٹریچ میں کیا۔ اسی طرح آپ کی کو کریں، کی کے لیے یہ والا کریں، قیلا، سمجھ رہے؟ کی لمبا کر رہے ہیں آپ، اور لا حرکت ہے، قیلا تمشی، آپ دیکھیں تم ملانا اور شی لمبا کرنا۔ آگے آپ کوئی کیا کر رہے ہیں، کوئی کیا کر رہا ہے، لیکن پتہ چل رہا ہے کہ سب کچھ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اور آپ یقین جانیں جب آپ بچوں کو اس طریقے سے پڑھانا شروع کریں گے تو جو آپ کو نہیں بتایا گیا وہ بھی آپ کے ذہن میں آئے گا کہ یہ بات میں ایسے سمجھاؤں، اس طرح سمجھاؤں، یہ والی مثال دوں، یہ ایکشن بناؤں، کیونکہ آپ کنسیپٹس آپ کے کلیئر ہوں گے نا، تو پھر آپ اس کے مطابق کر لیں گے۔ چلیں آگے بلند آواز سے پڑھیں تیسری لائن۔ فرق آپ کے پڑھنے میں بھی ہونا چاہیے، ہودو سنگل اور ڈبل دونوں کا، دوبارہ۔ اب دیکھیں می کھینچا، سا کھینچا، ق سنگل، آگے ما سنگل، وا ڈبل، زی ڈبل، نو سنگل، ہو ڈبل، پھر پڑھیں۔ ٹھیک ہے، شاباش۔